مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اب ایک بات سمجھیں کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، کس کا کلام ہے؟ بندے کا کلام نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یعنی آپ قرآن سے کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ آپ کو قرآن سے کیا تکلیف ہے؟ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ تو اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے صرف مسلمانوں کے حقوق بیان نہیں کیے۔ آپ بات کرتے ہیں انسانیت کی، تو اللہ نے قرآن میں انسانوں کے حقوق بیان فرمائے۔ جب اپنے محبوب کی بعثت کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں انسانیت کی، شرف کی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ آج یورپ یہ بات کرتا ہے نا کہ جی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، گورے میں، کالے میں، امیر میں، غریب میں، انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ تو قرآن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے تکریم عطا فرمائی، ہم نے عزت عطا فرمائی، ہم نے منزلت اور شرف عطا فرمایا بنی آدم۔ کس کو عزت عطا فرمائی؟ بنی آدم۔ بنی آدم کے اندر تمام انسان آ گئے۔ تو قرآن کو آپ جلا رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہدایت۔ قرآن میں کیا ہے؟ جس میں شرف انسانیت کو بیان کیا گیا۔ قرآنی تعلیمات کیا ہیں؟ جس میں تمام انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ قرآن کو اپنے ذہن میں بساتے۔ آج آپ کسی کو نوبل ایوارڈ دے دیتے ہیں اس نام پر کہ اس نے کمال کی کتاب لکھی، اس نے انسانیت کی بات کی۔ تو جس قرآن کو جلایا گیا اس میں بھی تو انسانیت کی بات ہے، اس میں بھی تو اخلاق کو بیان کیا گیا۔ اور ایک بات سمجھ لیں، ہم مسلمان عملی طور پر اگر پیچھے ہوں بھی تو ہمارے پاس دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن دو چیزوں کے ہوتے ہوئے اسلام کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ پسپا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دو وہ چیزیں ہیں، یعنی آپ اس لیے پریشان ہیں نا کہ مسلمان کیوں بڑھ رہے ہیں، لوگ سب سے زیادہ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے ہمارے آقا کریم کی سیرت مبارکہ۔ کسی اور مذہب کے پاس ایسا کردار نہیں جیسا کردار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ میرے آقا کریم وہ ہیں کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی جو سخت دل ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی میرے آقا کریم کو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی صادق ہے تو وہ محمد عربی ہیں، اور اگر کوئی امین ہے تو وہ بھی محمد عربی کی ذات ہے۔ تو دنیا اسلام اس لیے قبول کر رہی ہے کہ وہ کردار مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، کہ اتنا بلند و بالا کردار کہ جو اپنوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو غیروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو انسانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو تمام انسانوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہوا کہ کسی عیسائی نے، فور ایگزامپل سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، قرآن کو جلایا ہو تو اس کے جواب میں کسی مسلمان نے یہ کہا ہو یا مسلمان نے یہ کیا ہو کہ انہوں نے قرآن کو جلایا، ہم عیسائیوں کی عبادت گاہ کے باہر توریت کو جلائیں گے۔ کبھی ایسا ہوا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ کبھی ایسا ہوا؟ ہمارے یہاں ہندو رہتے ہیں پاکستان میں جو کہ بتوں کی بندگی کرتے ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے، کفر و شرک کا اختلاف ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے چوک پر کفار کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے بت کو آگ لگائی ہو؟ ہمارا دین تو وہ ہے
قرآنی تعلیمات تو وہ ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے علاقے میں رہتا ہے، وہ بت کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت گاہ موجود ہے، تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ تم ان کی جان کی بھی حفاظت کرو گے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو گے، اور ان کی عبادت گاہ کی بھی حفاظت کرو گے۔ یہ ہے امن کا پیغام جو قرآن نے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اس کے جواب میں کوئی توریت کو نہیں جلاتا، کوئی بت کو نہیں جلاتا، کوئی وید کو نہیں جلاتا، کوئی کسی اور مذہبی کتاب کو نہیں جلاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کرو، مذہبی جذبات کو مجروح۔ اور اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو دل سے اسلام قبول کرے۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر گن پوائنٹ پر کوئی کافر کلمہ پڑھ بھی لے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے دل سے قبول کرنا۔ اب جن 13 لاکھ لوگوں نے پچھلے دنوں اسلام قبول کیا، سروے کے مطابق انہوں نے گن پوائنٹ پر اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے جبر کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اکراہ کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے ہمارے آقا کریم کے کردار کو دیکھا اور قرآن کی تعلیمات کو دیکھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو تم اگر اس طرح اسلام کو، قرآن کو دبانا چاہتے ہو تو نہیں دبا سکتے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اتمام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ ہمیشہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی مقام پر توریت کو جلایا جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ عیسائیوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مجروح ہوں گے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوگا کہ جی آپ نے ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا اور ہماری مذہبی کتاب کو جلایا۔ پھر اس کا ری ایکشن آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب آپ ایکشن کریں گے تو پھر اس کا ری ایکشن آئے گا۔ تو جب آپ ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے، جس میں تمام مذاہب کو ان کے حقوق دیے گئے، جس میں شرف انسانیت کی بات کی گئی، تکریم انسانیت کی بات کی گئی، آپ اسے پبلک پلیس میں نظر آتش کریں گے تو روئے زمین سرکار کے غلاموں سے خالی نہیں ہوئی۔ 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ پھر اس ایکشن کا ری ایکشن بھی آئے گا، کیونکہ مسلمان فاسق ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ بے نمازی ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، معصیت کرنے والا ہو سکتا ہے، ارتکاب معصیت کرنے والا ہو سکتا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یغار واللہ اشد غیرت۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مومن غیرت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالی سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ بات اگر ہمارے باپ پر آ جائے، ہمارے بھائی پر آ جائے، ہماری بہن پر آ جائے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں قرآن کی عظمت پر قربان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم کسی بھی صورت، یہ بات کان کھول کر سن لی جائے پوری دنیا کے اندر، کہ مسلمان مر جائے گا قرآن کی عزت اور عظمت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا